أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116۔ یہ زجر رابع چل رہا ہے، چوتھا زجر علی الیہود، یہودیوں پر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پہلا یا بنی اسرائیل والا جو رکوع تھا اس کی شرح چل رہی ہے۔ تو اب یہ کون سی آیت کی شرح چل رہی ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ زجر کے رنگ میں اس آیت کی شرح چل رہی ہے کہ بے عمل لوگ نمازیں، عبادات بدنی جانی مالی نہیں کرتے، اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جھک جاتے ہیں جھک جانے والوں کے ساتھ اچھے لوگ۔ لیکن بے عمل لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جماعت المسلمین، یعنی مسلمانوں کی جو جماعت ہے جس کا حدیث پاک میں حکم آیا ہے، مسلمانوں کی جماعت سے بے پرواہ ہو کر، شتر بے مہار ہو کر، الگ تھلگ ہو کر یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شتر بے مہار ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا نہ کوئی رہنما ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی رہنمائی ہوتی ہے۔ جب رہنما ہی نہ ہو، اس کی رہنمائی نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے خود ساختہ عقیدے ہی بندہ بناتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اب بے راہ رو لوگ، شتر بے مہار لوگ، آوارہ دنیا جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ جب ان کا کوئی رہنما نہ ہو، بد عمل ہوں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ خود ساختہ عقیدے۔ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں 4 قسم کے لوگ آئیں گے اس زجر رابع میں۔ 2 قسم کے لوگ، پیچھے 2 قول باطل گزرے، 5واں اور 6، کہ ایک یہ ہوتے ہیں کہ دوسروں پر فتویٰ باز، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور یہ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں، یعنی ہوں گے بدعمل، ہے ان کے پاس کچھ نہیں لیکن اس کے باوجود یہ کرتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو مشرکین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، مشرکین، آوارہ دنیا مشرکوں کی۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، مشرکین کیا کرتے ہیں ان میں سے، آوارہ دنیا میں جو مشرکین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ قول باطل بھی ہے، اور قول باطل یہ 7واں قول باطل ہے، قالوا اتخذ اللہ، کیونکہ 6 پیچھے گزر چکا ہے نا، قالت الیہود۔ تو یہ انہوں نے کہا اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں، یہود و نصارہ ہوں یا مسلمانوں کا دعویٰ کرنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے مشرکین ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ کے نائب بنانے کے قائل ہیں، نعوذ باللہ۔ کس طرح نائب؟ کہ اللہ اپنی الوہیت میں نائب بناتا ہے، انبیاء کو، اولیاء کو، جنوں کو، فرشتوں کو۔ کوئی مشرکین بالکواکب ہوتے ہیں، کوئی مشرکین بالعباد الصالحین ہوتے ہیں، کوئی مشرکین بالملائکہ ہوتے ہیں، تو کوئی مشرکین بالجن ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کہ اللہ نے خود جو سب کچھ نظام بنایا ہے، اب اللہ نے حوالے کر دیا اولیاء انبیاء کے، وہ جس طرح چاہیں کچھ کر سکتے ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اپنا بیٹا اور چہیتا بنا رکھا ہے، نائب بنا رکھا ہے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ انبیاء اولیاء کو خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ کہ وہ اب کھوٹی قسمتیں کھری کرنا اب ان کے اختیار میں ہے، یا غوث پاک نعوذ باللہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، یا اس قسم کی شخصیات جو نیک گزرے ہیں ان کے بارے میں خیال بنا لیا جاتا ہے کہ اتنے نیک ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے عمدہ ہیں کہ گویا خدائی حصہ بھی ان کے اندر آ گیا، خدا کی نعوذ باللہ طاقتیں ان کے اندر آ گئی ہیں، اللہ نے ان کو چہیتا بنا رکھا ہے، اب اللہ نے ان کو مالک اور مختار بنا دیا، نعوذ باللہ۔ یہ بھئی کہاں سے بنایا؟ اب اس کے جواب شروع ہو رہے ہیں۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اللہ نے بنا رکھی ہے اولاد، اولاد جیسا بنا رکھا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس طرح اللہ کا کوئی بیٹا نعوذ باللہ جس طرح انسانوں کی اولاد پیدا ہوتی ہے، نہیں، مشرکین اس بات کے قائل ہیں اللہ نے اتخذ، اللہ اتخاذ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بنا لیا جاتا ہے بیٹا، جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بی بی آسیہ نے کہا تھا فرعون کو، جب ان کو دریا سے صندوقچہ ملا نا تو کیا کہا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں گے بیٹا، یعنی اپنا بیٹا ہو نہیں اور بیٹا بنا لیا جائے، تو اس وقت اتخاذ کا لفظ آتا ہے، بنا لیا جائے بیٹا۔ سبحانہ، پہلا جواب اس کا کہ اللہ تو پاک ہے، شریکوں سے پاک سمجھو اللہ کو، اللہ کا نہ کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی حصے دار ہے، نہ بھائیوال ہے، نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہے، اللہ کا کوئی بھی نہیں شریک، سبحانہ، تمہارے بنا لینے سے شریک بن تو نہیں جائے گا۔ نمبر 2، بل لہ ما فی السماوات والارض، دوسرا جواب، اچھا اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ یعنی اگر تم کہتے بھی ہو نا کہ اللہ نے نائب بنا لیے، بے عقلو، سوچ تو لیتے، کیسے تم آوارہ دنیا سے جیسے آوارہ خیال ذہن میں آئے فوراً وہی بنا ڈالتے ہیں کیا؟ بلکہ تم اپنے اس خیال کو رد کرو، بھئی اللہ کو نائب بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی نائب تو اس کو بنایا جاتا ہے نا جو سارے امور پر قابو نہ آ سکے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی اللہ ہی کے لیے ہے سب وہ چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ کل لہ قانتون، سب اسی کے تابع دار ہیں۔ جب اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر کوئی اسی اللہ کا تابع دار ہے، اللہ کے سامنے عاجزیاں کرنے والا ہے، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر ہو، نعوذ باللہ، اور اللہ فرمائے کہ میں اس سے بھائی اکیلا کنٹرول نہیں کر سکتا، تم کنٹرول کرو، نعوذ باللہ۔ اللہ کو کوئی بھائیوال ہوتا ہے جس کو عربی میں شریک کہتے ہیں، اللہ کو کوئی پارٹنر ہو جاتا، کوئی ساجھا ہو جاتا، حصے دار ہو جاتا، نہ جی نہ، فرمایا ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کو۔ اور تیسرا جواب، بدیع السماوات والارض، اگر تمہارے بقول اللہ کو ضرورت ہوتی بھی صحیح نا، تو اتنے بڑے جب آسمان بنا رہا تھا اللہ، جب زمین اللہ نے بنائی تو اس وقت کسی کو نہیں بلایا، نیا پیدا کرنے والا ہے بغیر نقشہ اور میٹیریل کے، جب اللہ کو میٹیریل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اللہ اس وقت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کو کسی نقشہ نویس کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کسی اللہ تعالیٰ کو کسی اپنے ایسے مددگار کی ضرورت نہیں پڑی کہ آسمان کے کسی حصے کو بناتے، زمین کے کسی حصے کو بناتے۔ تو لہذا جب اتنی چیزیں پیدا کرنے کے وقت ضرورت نہیں پڑی نا، تو اب تمہاری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی پوری کرنے میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آوارہ خیال کو دل سے نکال دو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نائب بنا رکھے ہیں تو تمہارے کہنے سے بن جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح 16ویں پارے کا یہ حوالہ عموماً آپ نے یاد رکھنا ہوگا، اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں بھی صحیح، یہ امانت ہے۔ مثلا سورہ مریم میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں، تو یہ زمین و آسمان پر بھی بات بھاری ہے، اتنی سخت بات تم نے کہہ دی۔ سورہ مریم آیت نمبر یہ 88، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنا نائب بنا رکھا ہے۔ قد جئتم شیئا ادا، بڑی بھاری چیز لائے ہو، یعنی اتنا بڑا بھارا جھوٹ ہے، جھوٹ ہونے میں اتنا بھاری، کوئی ہلکا جھوٹ بھی نہیں بولا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس بات سے، وتنشق الارض، اور زمین چر جائے، وتخر الجبال ہدا، اور گر پڑے پہاڑ
کانپ کانپ کر. کیوں جی؟ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ پکارتے ہیں رحمان پر اولاد. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، مناسب ہی نہیں تھا کہ وہ اولاد اور نائب بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سارا کا سارا اللہ کا عبید و غلام ہے. تو دیکھا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں تھی، اتنی بڑی چیزیں اللہ نے اکیلی پیدا کر لی ہیں، تو اب تمہارے فلاں فلاں جو ہے ضرورتیں چیزیں پیدا کرنے کی کیا اپنے طرف سے اللہ تعالیٰ کو نائب بنا بنا کر دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شافعی المسلک کے امام اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں نظریات پائے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نائب ہیں. بندہ قادر کا بھی ہے عبد القادر، نعوذ باللہ. بندہ قادر کا بھی ہے قادر، یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی قادر ہے اور اس کا بندہ بھی قادر ہے. اور کسی نے تو شعر و شاعری میں حضرت پیران پیر کو اللہ کا ایسا نائب بنا رکھا کہ کہتے ہیں معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب خود سوچو کہ یہ خیالات قرآن پہلے ذکر کر چکا ہے، آیت نمبر 116 ہے کہ یہ بے راہ رو لوگ اللہ تعالیٰ کے نائب بناتے ہیں. معزون بھی ہو، مختار بھی ہو، کار عالم پورے جہان کے عالم کا مدبر بھی ہو. اور پھر کیسے کہ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، احد یعنی اللہ، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو سب کن اور کن مکن حاصل ہے یا غوث. نعوذ باللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار نبی کے حوالے کیے، نبی نے سارے اختیار پیران پیر کے حوالے کر دیے. اب سب کن اور کن مکن، کچھ کریں کچھ نہ کریں، سب کچھ کا اختیار، کن تک کا اختیار آپ کے حوالے ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسی عجیب بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی نے جب فرمایا نا کہ میری امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، تو اب مشرکین نے کہا اب شرک کا خطرہ نہیں ہے لہذا ہم شرک کرتے جائیں، شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم شرک کریں گے بھی صحیح تو تب بھی مشرک نہیں بنیں گے. انا للہ. کیسی غلط حدیث سمجھی. یہ اللہ کے نبی نے ان موحد صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ جو توحید کے ڈاکٹریٹ کر چکے تھے اللہ کے نبی کے سامنے، کہ تمہیں کم از کم شیطان شرک پر نہیں لا سکتا، تم اتنا شیطان کو ذلیل کر چکے ہو. یہ ہے صحابہ اکرام کو سند دی جا رہی تھی اس لفظ سے، ورنہ تو عام امت، باقی امت کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے بالکل نقش قدم پر چلنا شروع کر دو گے. ایک بالشت بھر جس طرح بالشت کے قریب برابر ہوتی ہے نا، اسی طرح کرو گے. صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارہ، اللہ کے نبی کیا یہود و نصارہ کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے طرح ہماری یہ امت ہو جائے گی؟ تو فرمایا فمن، تو اور میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہود و نصارہ نے جس طرح نظریات بنائے ہیں یہ امت اسی طرح بنائے گی. اور حال یہ ہے کہ اب اسی طرح سننے میں آ رہا ہے اور آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انبیاء کو کراس کر کے اولیاء کو، تابعین تبع تابعین کو بھی کراس کر کے اولیاء امت کو نائب بنا رہے ہیں. خود پیران پیر کے بارے میں تو اتنا نعوذ باللہ، اتنا نعوذ باللہ، یہ جو ہے کچھ لوگوں نے غلو کیا ہے کہ حضرت پیران پیر کے بارے میں کہتے ہیں نبی کیا خود حضور آئیں، انبیاء کیا، نبی کیا، مرسل کیا، خود حضور آئیں، وہ تیرے واز کی محفل ہے یا غوث. نعوذ باللہ. یعنی انبیاء تو آتے ہی ہیں نا آپ کے واز کی محفل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کا خطاب واز کی محفل میں آتے ہیں. نعوذ باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ 7واں قول باطل تھا. یہ ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جن کے دلوں میں جو مشرکین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی 4 بدعمل لوگوں کی 4 قسمیں بتائیں نا. پہلا قالت الیہود والنصارى قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا. دوسرا وقالت الیہود، جن کی تفسیر پیچھے گزر چکی. یہ تیسرے وہ لوگ ہیں بدعمل یعنی مشرک ٹائپ لوگ. اور چوتھے وہ لوگ، ہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا. یہ تیسرا جواب چل رہا تھا نا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ جب حکم کرتا ہے کسی کام کو، قضا جب حکم کرتا ہے کسی کام کو، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو بس یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ اس پاور کے مالک ہیں
اللہ تو کائنات کو یکسر بدلنے پر قادر ہے. لفظ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ایسی کوئی انسٹالیشن نہیں ہے کہ جو ہے قدرت کی ان کاریگریوں سے مکمل طور پر واقف ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمارا ذہن بنایا ہے اس کو بھی ہم محدود استعمال کر سکتے ہیں. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب اللہ تعالیٰ اتن پاور کا مالک ہے، اب بتاؤ کہ یہ نائب بنانا یہ خواہ تمہارا کھیل تماشا ہے کہ نہیں ہے، یہ تمہارا آوارہ خیال ہے کہ نہیں ہے. اب آگے جی قول باطل نمبر 8. وقال الذین، یہ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو بدعمل دنیا میں بدعمل لوگوں کی اور آوارہ دنیا کی جو افراد ہیں ان میں سے ایک قسم ہو دہریہ، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے وجود کے بھی قائل نہیں. وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہے تو کہاں ہے، دکھاؤ. اللہ ہے تو ہمارے ساتھ خود بات کیوں نہیں کرتا. نعوذ باللہ، ایسی قسم کی گفتگو. بھائی اللہ ہے، کوئی اللہ نوکر تو تھوڑا ہی ہے کسی کا. نعوذ باللہ. ہمارے استاد تھے تفسیر کے، تو ان کو ایک دہریہ کہنے لگا کہ اچھا اگر اللہ ہے نا تو اللہ کو کہو یہ بٹن کھڑا ہے نا اس کو آن کر دے، پنکھا چل پڑے. اللہ ہے تو اللہ کو کہو. استادوں نے فرمایا وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا نوکر تو نہیں ہے کہ ہم اس کو جو باتیں کہیں وہ ہماری مرضی پر چلے گا. ہم تو سمجھتے بھی ایسے کو الہ ہے جس کی مرضی ہم پر نافذ ہو. تو یہ دہری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا قول باطل نمبر 8 ذکر ہوا. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ. یہ آوارہ دنیا اور بے راہ رو اور بدعمل دنیا پر زجر چل رہا ہے نا، زجر نمبر 4 بڑا تفصیلی ہے، تو اسی کے اندر یہ قول باطل آ رہا ہے. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ، اور کہتے ہیں لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے، یعنی یہ ایتھیسٹ قسم کی جو دنیا ہے نا، ان کے بارے میں تو لا یعلمون کا درجہ قرآن دیتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی یہ ابتدائی جس کو الف با کہنا چاہیے نا اس کو بھی نہیں جانتے. مثلا میں نے آپ کو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا شاید ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مسلمان طالب علم وہ دہریوں کا انٹرویو کرنے گیا، ان کے بارے میں جو ہے سوشل ایکسپیریمنٹ کرنے گیا. کیسے جی کہ اس نے جو ہے سارے لوگوں سے، دہری قسم کے لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا کہ میں یار ایک پارک میں بیٹھا تھا، وہاں ایک بک آئی، ایک کتاب سے گر پڑی، تو میں نے دیکھا جی وہ بک تھی اور اس کاپی ٹائپ اس کے اندر جو ہے نا بڑے الگ الگ صفحات کے نمبرز لگنے گئے، 1 2 3 4 5 6 یوں کر کے صفحات نمبر لگتے گئے، اور بڑے خوبصورت قسم کے گرافکس اوپر سے پینٹنگ وغیرہ اور نمبر اور لائنیں اور پھول، یہ فوٹیج، یہ ساری تصویریں یہ اس کے اوپر خود بخود سجتی گئیں اور اتنی موٹی سی کتاب بن گئی. تو میں اٹھا کر گھر لے آیا. تو وہ سارے آگے ہنسنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب خود بخود لگنے لگ جائے اور اس کے 1 2 3 نمبر اور بڑی ترتیب کے ساتھ 100 نمبر صفحات کے نمبر لگ جائیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ وہ کتاب بڑی پینٹنگ خوبصورت گرافکس کے ساتھ تیرے سامنے آ جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس نے کہا یار چھوٹی سی کتاب یہ مرتب نہیں ہو سکتی از خود، تو پوری کائنات کا نظام از خود کیسے مرتب ہو گیا. یہ انسان کی پوری جسم جو ہے یہ بھی تو ایک قسم کا جو ہے پوری ڈی این اے کی ایک بک ہے. تو یہ بڑا مرتب اور مربوط اور خوبصورت نظام بغیر بنانے والے کے بن گیا. تو یہ دہری قسم کے لوگ کیا کہیں گے؟ قال الذین لا یعلمون، جو کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں جانتے. لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ. او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. یہ مشرکین بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں جو مشرکین دہریت کی حدوں کو چھو رہے ہوتے ہیں اور دہریت کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں نا، انتہا درجے کے فرسٹ کلاس مشرک. تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ بھی اس قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں اور اللہ کی ذات کو مان کر ایسا مانتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں گویا اللہ کی ذات کے ہی قائل نہیں ہے. یا دہری قسم کے لوگ، یہ چوتھی قسم کی دنیا، وہ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اگر اللہ ہے تو اللہ خود ہمارے ساتھ بات کرتا، اللہ نے کیوں یہ نبی بھیجے ہیں. نعوذ باللہ. او تأتینا آیا، اس کو کہتے ہیں نا اردو میں ایک محاورہ ذات، یہ سرائکی کی میں محاورہ ہے کہ ذات دی پدی تے آلنا شتیر نال. کیا مطلب؟ یعنی خود ہیں مشرک، خود ہیں دہریے، خود ہیں لا یعلمون جاہل اور بندے نبی ہیں. نعوذ باللہ. یعنی اللہ ہمارے ساتھ گفتگو کرے، اللہ کو کوئی تھوڑی چاہت ہے تمہاری. او تأتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. کذالک قال الذین لا یعلمون کذالک قال الذین من قبلہم. پہلا جواب، اسی طرح کہا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی، مثل قولہم، انہی کی سی بات، ان سے پہلے لوگ بھی انہی کی سی بات کرتے آ رہے ہیں.
ان سے پہلے لوگ کون ہیں جی؟ ان سے پہلے لوگ جتنے بھی گزرے ہیں، یہ مثلاً 3 قسم کے لوگ تو ابھی گزرے ہیں نا آپ کے سامنے. قالوا لن يدخل الجنہ، قالت اليہود لیست النصارى، قالوا اتخذ اللہ ولدا. یہ بھی 3 قسم کا اگر لوگ دیکھ لینا تو یہ بھی بے تکی انہوں نے ہاں کی ہے نا. کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی ان عقیدوں کی ایجاد کرنے کی. تو اسی طرح اللہ کی ذات پاک کے قائل ہیں نہیں، اللہ کے احکام ماننا نہیں چاہتے، اور کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ گپ شپ لگائے، نعوذ باللہ، اللہ خود ہمارے ساتھ کلام کرے، یا فرمائشی معجزے جو ہم کہیں آسمان یوں ہو جائے، سورج ادھر سے نکل آئے، چاند کو یہ ہو جائے، اس قسم کے معجزے جو ہم کہیں ہماری چاہت کے مطابق یہ ہونے شروع ہو جائے. اسی طرح بے تکیاں ہانکتے ہیں، یعنی آوارہ قسم کے خیالات منہ میں آئے بس نکالتا گیا. تو یہ اللہ کی ڈانٹ چل رہی ہے کہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں، کم از کم جو نبی آئے اور انہوں نے ہمیں بڑے مدلل طریقے سے سمجھایا، وہ باتیں لاجواب تھی، ان کا جواب بنتا نہیں ہے. اور کہتے کیا ہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کیوں نہیں کرتا؟ تشابہت قلوبہم، ایک سے ہیں دل ان کے، معنی یاد رکھنا، ایک سے ہیں دل ان کے. اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں. جو پہلے دنیا تباہ ہو کر گزر گئی ہے نا، وہ بھی اسی قسم کے بے تکیاں ہانکتے تھے، سوچے سمجھے بغیر اپنی زبان سے باتیں نکالتے تھے. اور مثلاً 3 قسم کے لوگ پیچھے بھی آپ کو گزر چکے ہیں. ویسے یہ 8 قسم کے قول باطل چل رہے ہیں. پیچھے 8 قول باطل آپ پڑھ چکے ہیں نا، یہ 8واں ہے نا، پیچھے 7 چل رہے ہیں. 7 کے 7 قول باطل آپ دیکھتے جائیں، جب ہیں ہی باطل تو یہ ان سب سے زیادہ باطل ہے. اسی طرح باطل ہے جس طرح وہ پہلی باتیں ہم ساری ختم کر کے آئے. گویا کہ اگر آپ پچھلی 7 ان کے قول باطل کو اس کے جواب میں لانا چاہیں تو بے شک جواب بن سکتا ہے. تشابہت قلوبہم، ایک سے ہیں دل ان کے، یعنی ان کے دلوں میں جو بے راہ رو اور آوارہ خیال آتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ بھی ایک قسم کا آوارہ خیال تھا، دلائل کو نہ ماننا، اور یہ ایک آوارہ خیال ذہن میں آ جائے تو یہ بس بے تکی ہانک دی. قد بینا الآیات، یعنی اگر اللہ کلام کرتا تو کیا خیال ہے، مان لیتے نا. تو کیوں مانتے؟ اس لیے کہ اللہ مدلل گفتگو کرتا، بڑی دلیل کے ساتھ تمہیں سمجھاتا. تو جب اللہ ابھی بھی سمجھا رہا ہے دلیل کے ساتھ، تو یہ دلائل کیا لاجواب نہیں ہے؟ یہ نہیں سوچتے اور بے تکی ہانک دیتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. یہ اب جی چوتھا جواب ہے، دوسرا جواب آ گیا اس قول باطل کا. کتنا جواب جی؟ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یہ تیسرا جواب ہے. تشابہت قلوبہم، یہ دوسرا جواب تھا. یعنی جب یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، تو اس کا اب تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے. قد بینا الآیات، ہم نے بیان کر دی ہیں نشانیاں، یعنی دلائل کی دنیا میں اتنی باتیں ہم بتا چکے ہیں کہ کم از کم تمہیں یہ قول کرتے ہوئے بھی تمہارا دل کانپنے لگ جائے. لیکن وہ نشانی اور دلائل کس کے لیے بیان کیے تھے؟ لقوم یوقنون، ان لوگوں کے واسطے جو یقین لانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یعنی تم یہ جو بات کر رہے ہو یہ یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ صرف بے تکی ہانکنے کے لیے تم بات کر رہے ہو. یہ زجر نمبر 4 ختم ہوا. اب جی انا ارسلناک بالحق، یہ زجر نمبر 5 شروع ہو رہا ہے. اور زجر نمبر 5 یہ شرح کس کی ہو، کون سی آیت کی ہوگی جی؟ وہاں آیت گزر چکی ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ زجر نمبر 4 چل رہا ہے، زجر نمبر 5 چل رہا تھا. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ زجر چل رہا ہے. ہم نے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا. ان یہودیوں کا کام یہ ہے، بنی اسرائیل کی جو آوارہ دنیا تھی نعوذ باللہ، ان کے کام یہ تھے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تو یہ جو ہے لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے اور خود اپنے اوپر جب بات آ جاتی تو بس جی اللہ کے اوپر بھی اعتراض، جتنے قول باطل آپ سن چکے، نبی پر بھی اعتراض، قرآن پر بھی اعتراض، توحید کے اندر بھی نعوذ باللہ رکھنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو اب زجر دی جا رہی ہے، اور زجر کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور تسلی کے رنگ میں ہے کہ دیکھو نا جی اس آیت کے آخر میں ڈانٹ کا انداز ہے، اس لیے ہم اس کو زجر کہہ رہے ہیں کہ یہود پر زجر ہے. انا ارسلناک بالحق،
خطاب تو اللہ کے نبی کو کیا جا رہا ہے لیکن سنوایا ان کو بھی جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اور حق دینے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ خوشخبریاں سناتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں، جبکہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈر سے تو کم از کم پرواہ ہی نہیں ہے نا، خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، لوگوں کو تو بتاتے رہتے ہیں لیکن خود جب ماننے کا نمبر آ جائے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حق اور سچ لے کر آئے ہیں کہ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ اور دیکھو نا جی کہ اس آیت کے آخر میں جو لفظ ہے یہ زجر پڑتال ہے، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اے میرے پیغمبر آپ سے پوچھ نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں، جہنمی کیا کرتوت کر رہے ہیں، میرے پیغمبر آپ سے کم از کم پوچھ یہ نہیں ہونی، آپ سے پوچھ آپ کے بارے میں ہونی ہے، آپ خود تو عمل کر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے مومنوں تم سے تمہارے بارے میں صرف پوچھ ہوگی، باقی جو ہے تم نے اپنا حق سنانا ہے، اللہ نے انبیاء ساروں سے پوچھنا ہے کیا جو میں نے تمہارے ذمہ لگایا تھا وہ تم نے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا، اور نسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، تمام انبیاء سے اللہ پوچھیں گے۔ سورہ القصص میں ہے کہ ہم امتوں سے بھی پوچھیں گے اور انبیاء سے بھی پوچھیں گے کیا ہمارا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، باقی یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں نے مانا کیوں نہیں تھا، وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، میرے پیغمبر یہ یہود و نصارہ، آپ اپنے دین کو پکا رکھنا، یہ یہود و نصارہ کی طرف نہ ہونا، یہود و نصارہ کی طرح بھی نہ ہونا، ان کی طرف بھی نہ ہونا، یعنی ان کی طرح نہیں ہونا کہ اپنے اللہ کے دین کو بھی چھوڑ دیا جائے اور لوگوں تک صرف تقریریں محدود رکھی جائیں، نعوذ باللہ، اور ان کی طرف بھی نہ ہونا کہ اگر یہود اپنے دین کو چھوڑ کر تم نے ذرا بھی ان کے ساتھ ڈھیلا پن اختیار کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، سنایا تو اللہ کے نبی کو جا رہا ہے، کہا تو اللہ کے نبی کو جا رہا ہے، لیکن ہر مبلغ کو سنایا جا رہا ہے، ولن ترضى عنك اليهود، ذرا بھی ڈھیلا پن نہ اپنانا، خود بے عمل نہ بننا، خود بے راہ نہ بننا، تاکہ لوگوں تک صرف بیانات تک دین نہ محدود ہو جائے بلکہ اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ یہودی بندہ کیوں اپنے دین کو چھوڑتا ہے؟ یہ کسی لالچ کی وجہ سے، دھیان کرنا یہود و نصارہ سے لالچ نہ رکھنا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہودی ولا النصارى اور نہ عیسائی، حتى تتبع ملتهم، تاکہ آپ ان کے دین کے پورے تابع دار ہو جائیں، جب آپ ان کے دین کے تابع دار ہو جائیں وہ تم سے راضی ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ تمہیں اپنا سمجھ لیں گے۔ آج بھی موجودہ یہودی وہ اس بندے کو یہودی سمجھتے ہیں جو نسلاً یہودی ہو، جو اصلاً یہودی ہو اور نسلاً یہودی ہو، ورنہ تو دوسروں سے صرف اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے دین کی تابع دار بن جائے بس، ورنہ جو دین کا تابع دار نہ ہو، نام کوئی اور رکھے اور ان کی پالیسیاں بھی اپنائے نا، تب بھی اس کو مار ڈالتے ہیں، ایسے ظالم دنیا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جس طرح آج کل موجودہ صہیونی ریاست جن نام نہاد اسرائیل، جب انہوں نے اپنی ریاست کا نام رکھا ہے، وہ لوگ ان کو بھی مار رہے ہیں جو بظاہر صرف کلمہ اسلام پڑھنے کا ایکٹنگ کرتے ہیں، باقی سارے کام یہود و نصارہ والا کرتے ہیں، ان کو بھی مار رہے ہیں، حتیٰ کہ قادیانیت کو بھی مار ڈالتے ہیں، حالانکہ ان کو صاف پتہ ہے ان کو ہم نے خود لانچ کیا ہے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے دین کے مکمل تابع ہو جائیں، تابع ہو جائیں گے نا، صرف وہ راضی ہو جائیں گے، اپنا فرد پھر بھی نہیں سمجھیں گے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، میرے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے یہود و نصارہ کی روش پر ہم کبھی بھی نہیں چلیں گے، ہم اس رہنمائی پر خود بھی چلیں گے جو ہمیں اللہ نے دی ہے، بدعمل بھی نہیں بنے گے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور خود نہ چلے۔ ان ہدی اللہ، رہنمائی جو اللہ کی ہے، هو الہدی، اصل وہی رہنمائی ہے، جو اللہ ہمیں باتیں بتائیں گے ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، کیوں جی کہ سورت کا مضمون یہی چل رہا تھا نا، هدی للمتقین، یہ دعویٰ یہی چل رہا ہے، اصل جو اللہ نے رہنمائی کی ہے وہی سیدھی راہ ہے، اسی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بالفرض آپ نے ان کی خواہشوں کی تابعداری کر دی، یعنی اپنا دین چھوڑ دیا، آپ نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آوارہ دنیا کو کسی نے اختیار کر لیا، بے راہ رو اور بدعمل لوگوں کی دنیا کو اختیار کر لیا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس علم کے جو آپ کو پہنچا، بعد اس علم کے جو آپ کو پہنچا، اگر آپ نے اس علم کے پہنچ جانے کے بعد، آپ کو پتہ چلنے کے باوجود آپ نے ان کی تابعداری کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر تیرا کوئی اللہ کے ہاتھ سے یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی حمایت کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر یعنی جب نقصان آئیں گے، ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اس کے اندر صرف اور صرف نقصان ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب
کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے. میں نے کہا نا کہ اس آیت کی شرح ہو رہی ہے تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اس میں لفظ کیا تھا وانتم تتلون الکتاب. صرف کتاب کو پڑھتے ہیں یعنی رٹے لگاتے ہیں، باقی اس کا تدبر نہیں کرتے. جبکہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتی، یہ جو ہے ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ جو دین کے اوپر پکے کار بند رہتے ہیں، بے راہ رو نہیں ہوتے، آوارہ نہیں ہوتے، بدعمل نہیں ہوتے. وہ کون ہوتے ہیں جی؟ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے. مسلمانوں کو بھی ایک قسم کا المیہ دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جب کتاب اللہ کو چھوڑتے ہیں نا تو سمجھ لو کہ حقیقی دنیا کی طرف نہیں آئے. حقیقی دنیا، سچی دنیا والے وہ ہیں جو الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے. یتلون، اس کو ایسے پڑھتے ہیں جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے. حق ہے اس کے پڑھنے کا، حق کا تلاوتی. اس کے پڑھنے کا حق کیا ہے؟ پڑھنے کا پہلا حق یہ ہے اس کو صحیح کر کے پڑھا اور سمجھا جائے. پھر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. اللہ نے رہنمائی کی اولئک یؤمنون بی، یہی ہیں جو اس پر یقین لاتے ہیں. اور جو صرف اور صرف تقریروں تک محدود رہتے ہیں، سمجھو اس پر خود یقین نہیں ہے، دل و جان سے نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس کا منکر ہوگا، اس کے حقوق میں سے کسی حق کا منکر ہو جائے گا. یاد رکھنا آگے سزا کے مطابق منع کرنا ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ ہوں گے نقصان پانے والے. اب وہ نقصان تھوڑا ہو، تھوڑے حقوق کی نافرمانی کی ہو یا زیادہ حقوق کی، تھوڑا نقصان ہوگا یا بڑا نقصان ہوگا، اس کے مطابق ہوگا. یعنی ہم نے بدعمل اگر ہو گیا نعوذ باللہ تو جتنے فیصد بدعملی ہوگی اتنے فیصد نقصان ہوگا، اور جتنے فیصد آوارگی آئے گی اتنے فیصد نقصان ہوگا. اور جتنا ہم اس پر پڑھتے رہیں گے، کار بند رہیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کہیں گے، تو ہمیں فوائد ہی فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ انا ارسلناک بالحق، یہ باقاعدہ طور پر یہ زجر نمبر 5 تھا. اور اس زجر میں پہلے تسلی دی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہود و نصارہ کی روش سے بچنے کے لیے ایک قانون سکھایا گیا کہ کبھی بھی ان کی بات کی طرف راز نہ جانا. اور تیسرے آیت میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو آوارہ دنیا سے بچ گئے، بدعمل لوگوں کی دنیا سے بچ گئے. وما علینا الا البلاغ.